بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غماز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ظہیر انجرا۔ آج ہم بات کریں گے مسلم ممالک کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے حوالے سے۔ کچھ عرصہ پہلے 4 عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے، بحال کرنے اور اس کے ساتھ تجارتی اور سفارتی سطح پر روابط کو قائم کرنے کا اعلان کیا، اور چند دن پہلے انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک اسرائیلی آفیشل نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم بہت جلد ایک 5ویں مسلمان ملک کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا اعلان کرنے والے ہیں، ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پر یہ مسلم ملک ایشیا میں واقع ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی تبصرہ نگاروں نے ایشیا میں ممکنہ طور پر واقع مسلم کنٹری کے بارے میں پیشین گوئیاں کرنا شروع کر دی ہیں، اور زیادہ تر مبصرین کا کہنا ہے کہ ایشیا کے 2 مسلم ممالک جن میں پاکستان اور ترکی، جبکہ ایک افریقی مسلم ملک تیونسیا، ان میں سے کوئی ایک ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا آغاز کر سکتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات خراب کیوں اور کیسے ہوئے، آئیے تاریخی طور پر مختصر سا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس بات کی طرف واپس آئیں گے کہ کیا پاکستان یا ترکی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل کا ناپاک وجود 1948 میں آیا کو اپنا دشمن قرار دینے کا کوئی موقع ضائع نہ کیا، خصوصاً بیت المقدس کی لگاتار بے حرمتی، مسلم املاک کو نقصانات پہنچانا اسرائیل کے ایجنڈے میں روز اول سے شامل ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ پاکستان کے پاسپورٹ پر یہ تحریر واضح ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کے قیام پر یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے جسے پاکستان کسی طور پر تسلیم نہیں کرے گا۔ ناظرین، قائد اعظم کے بعد پاکستانی حکمرانوں نے اس روایت کو زندہ رکھا اور اسرائیل کو کبھی تسلیم نہ کیا، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہ کی۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی قیادت کے موقف کی حمایت کی اور اسرائیلی جارحیت کی ہر فورم پر پرزور الفاظ میں مذمت کی۔ عرب ممالک بھی کھل کر اسرائیل کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور اس کی وجہ عربوں کے ساتھ اسرائیل کی جنگیں ہیں۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام سے لے کر تاحال عراق اسرائیل کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا رہا ہے۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں عراق نے اپنی فوجی دستے فلسطین روانہ کیے، پھر 1967 میں مصر اور شام کی اسرائیل کے ساتھ 6 روزہ جنگ ہوئی، جس کو مسلم امہ نے بھرپور اسرائیل کے خلاف مصر اور شام کو سپورٹ کیا۔ پھر 1973 کی مٹ بھیڑ میں بھی مسلم امہ اسرائیل کے خلاف رہی۔ 1981 میں اسرائیل نے عراق کے نیوکلیئر پروگرام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور پھر 1991 میں خلیجی جنگ میں عراقی صدر صدام حسین نے اسرائیل کو 39 سکڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ یہ ماضی رہا ہے عربوں کا اور اسرائیل کا۔ ان لڑائیوں اور اسرائیلی ہردرمی سے عرب ممالک اسرائیل سے شدید متنفر ہوئے، لیکن نہ جانے اچانک عرب ممالک کو اسرائیل پر پیار کیسے آ گیا، انہوں نے اپنے روایتی اور آبائی موقف پر یو ٹرن کیسے لے لیا، اور اس یو ٹرن پالیسی کے پیچھے چاہے امریکہ کا پریشر ہو یا دنیاوی لالچ ہو، یہ بات ضرور طے ہے کہ عربوں نے اپنے مذہب اور مسلم امہ سے غداری کا اور نفرت کا اظہار ضرور کر دیا ہے۔ امریکی دلالی کے ذریعے متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کی بحالی کا سرکاری سطح پر اعلان کر چکے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا
سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلیمان اور اسرائیلی اتھارٹیز کے درمیان ملاقات کا بھی کھلم کھلا اظہار کر رہا ہے۔ یہ بات بھی خبروں میں شامل ہے کہ پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے نرم گوشہ پیدا کرے اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے۔ اگرچہ ماضی میں بھی یہ خبریں میڈیا کی گردش میں رہی ہیں کہ پاکستان نے مختلف ادوار میں اپنے خفیہ وفود اسرائیل میں بھیجے ہیں، اور یہ نواز شریف دور میں، بینظیر بھٹو دور میں اور مشرف دور میں ایسا ہو چکا ہے۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کیٹاگوریکلی یہ پھر اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے، اور اس وقت تک تسلیم نہیں کر سکتے جب تک اسرائیل فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیتا۔ تو ناظرین، اسی طرح چند روز قبل تیونسیہ کے ایک آفیشل نے بھی میڈیا کے سامنے یہ واشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم اسرائیل کو نہ تسلیم کر رہے ہیں اور نہ کریں گے۔ مگر عجیب بات اس وقت ہوئی کہ جب اس وقت مسلم دنیا میں چند بڑے رہنما، جن میں طیب اردگان ترکی کے صدر بھی شامل ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ترکی کے صدر طیب اردگان، جو کہ مسلم امہ کی نظر میں ایک ہیرو مانے جاتے ہیں اور ان کے بڑے سخت موقف ہیں اسرائیل کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، اور مسلمانوں کی جو مخالف قوتیں ہیں ان کو وہ للکارتے رہتے ہیں، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ صدر طیب اردگان نے ایک پریس کانفرنس میں دنیا کے دانشوروں کو حیران کر دیا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ترکی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا خواہاں تو ہے، مگر اسرائیل کی فلسطین کے بارے پالیسی ہمارے لیے ناقابل قبول اور ریڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں ترکی اور اسرائیل کے سفارتی اور تجارتی تعلقات دوستانہ رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران ان دونوں ممالک کے تعلقات میں ابتری آئی ہے۔ خاص طور پر 2018 میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سفیروں کو اپنے اپنے ملک سے نکال دیا۔ ترکی نے ویسٹ بینک پر اسرائیلی قبضہ اور فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھانے کی بارہا مذمت کی ہے، مگر آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر اردگان کا کہنا تھا کہ ترکی کو اسرائیل کے اعلیٰ سطحی اتھارٹیز سے ایشوز ہیں۔ اگر یہ ایشوز نہ ہوتے تو ترکی اور اسرائیل کے تعلقات کی نوعیت مختلف ہوتی۔ فلسطین کے بارے پالیسی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اسرائیل کی فلسطین کے بارے میں پالیسی ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ جبکہ اس سے قبل مصر اسرائیل کو 1979 سے تعلقات بحال کر چکا ہے، اور اردن 1994 سے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو ناظرین، اب پاکستانی وزیر اعظم کے اس واشگاف موقف کے بعد کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ان تین ممالک میں سے کون اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تجارتی و سفارتی رابطوں کو بحال کرنے جا رہا ہے؟ یقیناً کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن آئندہ چند ہفتے اس بات کو واضح کر دیں گے کہ کیا اسرائیل کا یہ دعویٰ سچ تھا کہ ایشیا کا ایک اہم مسلم ملک اسرائیل کے ساتھ روابط میں ہے۔